بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج شرح نحو میر میں ہمارا 54واں سبق ہے، جس میں ہم اسماء عاملہ کی 11ویں قسم اسماء کنایہ ازعدت کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: اسماء کنایہ کی تعریف اور تعداد، کم خبریہ اور اس کا عمل، کم استفہامیہ اور اس کا عمل، کذا اور اس کا عمل، کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں فرق، کم کی تمییز کا حذف، کم کی ترکیبی ضوابط، اور آخر میں اجراء اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے اسماء کنایہ کی تعریف اور تعداد۔ تو تعریف اسماء کنایہ کی یہ ہے کہ اسماء عاملہ کی 11ویں قسم کنایہ ازعدت ہے۔ کنایہ ازعدت سے مراد وہ اسم ہے جو عدد مبہم پر دلالت کرے۔ کنایہ ازعدت سے مراد وہ اسم ہے جو عدد مبہم پر دلالت کرے۔ ان الفاظ کنایہ میں بھی ابہام ہوتا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے تمییز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسماء کنایہ کے لیے 2 لفظ وضع کیے گئے ہیں، یعنی کنایہ ازعدت کے لیے ایک ہے کم اور دوسرا کذا۔ پھر کم کی 2 قسمیں ہیں: کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں پوچھا جائے۔ کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں پوچھا جائے، جبکہ کم خبریہ وہ ہے جس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جائے۔ کم استفہامیہ میں عدد مبہم کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، جبکہ کم خبریہ میں عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ اسماء کنایہ کے معنی کیا ہے؟ تو کم استفہامیہ جو ہے اس کے معنی ہے کتنا، اور کم خبریہ کے معنی ہے بہت سا، اور کذا کے معنی ہے اتنا، کذا و کذا اتنا۔ کم خبریہ اور اس کا عمل۔ کم خبریہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی کہ کم خبریہ وہ ہے جس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ کم خبریہ تمییز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مال انفقت، میں نے بہت سا مال خرچ کیا۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہاں پر کم جو ہے یہ کم خبریہ ہے، کیونکہ اس کا تمییز جو ہے آگے مالن ہے جو کہ مجرور ہے۔ تو کم خبریہ مبہم ممیز، مالن مجرور تمییز، ممیز تمییز مل کر مفعول بہ مقدم ہوا۔ انفقت فعل، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز اس کا فاعل،
فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کم استفہامیہ اور اس کا عمل۔ تعریف تو اس کی گزر چکی کہ کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں پوچھا جائے، اور کم استفہامیہ کا عمل کیا ہے؟ تو عمل کم استفہامیہ کا یہ ہے کہ یہ تمییز کو نسب دیتا ہے، جیسے کم رجلن عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ کم استفہامیہ ممیز، کم استفہامیہ مبہم ممیز، رجلن منصوب تمییز۔ ممیز تمیز مل کر مبتدا، عندک مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف مکان، مفعول فیہ ہوا ثابت مقدر کے لیے، ثابت اپنے مفعول فیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ یہاں پر کم رجلن کی ترکیب میں اس کو مبتدا بنا دیا، کیونکہ اس کے بعد فعل نہیں بلکہ ظرف ہے، اور وہ ظرف جو ہے وہ اس کے لیے خبر بنے گی۔ قضا اور اس کا عمل۔ تعریف قضا کی یہ ہے کہ قضا جو ہے یہ کافی تشبیہ اور ذا اس میں اشارہ سے مرکب ہے، لیکن ترکیب کے بعد ایک ہی کلمہ بن گیا، جو عام طور پر عدد مجہول کی قلت یا کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا عمل کیا ہے؟ تو قضا بھی تمییز کو نسب دیتا ہے، یہ بھی تمییز کو نسب دیتا ہے، جیسے عندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ عندی مرکب اضافی ہو کر ظرف مفعول فیہ ہوا ثابت مقدر کا، ثابت اپنے ظرف سے مل کر خبر مقدم ہوئی، قضا خبریہ مبہم ممیز، درہمن تمییز، ممیز تمییز مل کر مبتدائے مؤخر ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں فرق۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ دونوں ابتدائی کلام کو چاہتے ہیں، لیکن کم استفہامیہ جو ہے اس کی تمییز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اور کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد مجرور اور کبھی جمع مجرور ہوا کرتی ہے، بشرط یہ کہ کم خبریہ اور اس کی تمییز کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ کم خبریہ اور اس کی تمییز کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اگر فاصلہ ہو تو اس کی تمییز بھی منصوب ہوتی ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ دونوں ابتدائی کلام کو چاہتے ہیں، لیکن کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جبکہ کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد مجرور اور کبھی جمع مجرور ہوتی ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ کم خبریہ اور اس کے تمیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اگر فاصلہ ہو تو اس کی تمیز منصوب ہوتی ہے۔
کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور کی مثال، جیسے کم رجل عندی، میرے پاس بہت سے آدمی ہیں۔ اب یہاں پر کم جو ہے یہ مبہم ممیز ہے، کم خبریہ، اور رجل تمییز مجرور ہے۔ پھر ممیز اور تمیز مل کر یہ مبتدا ہے اور عندی ظرف ہو کر خبر ہے، تو یہ مفرد مجرور کی مثال ہے۔ کم خبریہ کی تمیز جمع مجرور کی مثال، جیسے کم رجال عندی، میرے پاس بہت سے آدمی ہیں۔ کم خبریہ اور اس کے تمیز کے درمیان جب فاصلہ ہو تو اس کی مثال کم عندی رجلن۔ یہاں پر کم خبریہ مبہم ممیز ہے اور رجلن تمییز ہے، لیکن دونوں کے درمیان عندی سے فاصلہ آیا ہے، تو اس وجہ سے تمییز منصوب ہوگی۔ اسی طرح کم خبریہ میں مخاطب سے جواب مطلوب نہیں ہوتا، بخلاف کم استفہامیہ کے۔ اسی طرح کم خبریہ میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے، بخلاف کم استفہامیہ کے۔ اسی طرح کم خبریہ کی تمیز میں بوقت ضرورت فاصلہ جائز ہے، اور کم استفہامیہ میں بغیر ضرورت کے بھی فاصلہ جائز ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، اور وہ یہ ہے، اگر کم خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کا فاصلہ ہو تو اس کی تمیز پر من جارہ کو داخل کرنا واجب ہے، تاکہ کم خبریہ کی تمیز اور مفعول بہ کے درمیان فرق واضح ہو، جیسے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ۔ اب یہاں پر اہلکنا فعل متعدی ہے، کم اور اس کی تمیز قریہ کے درمیان آ گیا، اسی لیے تمیز پر من داخل ہوا، ورنہ پھر التباس ہو جائے گا کہ قریہ جو ہے یہ تمیز ہے یا اہلکنا کا مفعول بہ ہے۔ یعنی اگر کم خبریہ اور اس کے تمیز کے درمیان فعل متعدی آ جائے تو اس پر من جارہ کو داخل کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ کم خبریہ کی تمیز اور فعل متعدی کے مفعول بہ کے درمیان فرق واضح ہو۔ کم کی تمیز کا حذف، کبھی کبھار جب قرینہ موجود ہو تو وہاں پر کم کی تمیز حذف ہوتی ہے، جیسے کم استفہامیہ کی مثال کم مالکا، یہ دراصل ہے کم دینارن مالکا، تیرا مال کتنے دینار ہے، اور اس کی حذفیت پر قرینہ یہ ہے کہ یہاں پر کم کے بعد جو آیا ہے مالکا، تو مالکا کا ضمیر معرفہ ہے اور مالو کی اضافت معرفہ کی طرف ہوئی ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، تو کم جو ہے یہاں پر معرفہ پر داخل ہوا ہے جبکہ کم معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پر دینارن وغیرہ تمییز محذوف ہے۔ کم خبریہ کی مثال
کم ضربتو، دراصل کم ضربتن ضربتو، میں نے بہت مارنا۔ اس مثال میں کم خبریہ کی تمیز کو حذف کیا گیا ہے، اور حذف پر قرینہ یہ ہے کہ کم فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ کم ضربتو تو یہاں پر کم فعل پر داخل ہوا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں تمیز محذوف ہے اور وہ ضربتن ہے۔ آئیے اب کم کی ترکیبی ضوابط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم مبہم ممیز بمعنی تمییز کے جملے کا جزو بنتا ہے، اور اس کا اعراب جو ہے یہ تین قسم کا ہو سکتا ہے: منصوب محلاً، مجرور محلاً، اور مرفوع محلاً۔ اور اعراب محلاً اس لیے ہے کیونکہ اسماء کنایہ جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی قسموں میں سے ہے، جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس کا اعراب بھی محلاً ہوگا، خواہ منصوب محلاً ہو یا مجرور محلاً یا مرفوع محلاً۔ آئیے اب ان میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منصوب محلاً کم خواہ استفہامیہ ہو یا خبریہ، اگر اس کے بعد فعل ہو جو اس کم کی ضمیر میں عمل کر کے اس سے اعراض کرنے والا نہ ہو یا اسی کم میں عمل کر رہا ہو تو اس وقت کم منصوب ہوگا، یعنی جب کم کے بعد فعل ہو۔ پھر آگے دیکھیں گے یہ تمییز کے ساتھ مل کر اس کی صلاحیت کیا ہے ترکیب میں، یعنی یہ کہ موقع کے مناسبت سے یہ ترکیب میں مفعول بہ، مفعول مطلق یا مفعول فیہ بن سکتا ہے آنے والے فعل کے لیے۔ مثال کے طور پر مفعول بہ کی مثال کم رجلاً ضربتا، تو نے کتنے آدمیوں کو مارا۔ مفعول مطلق کی مثال کم ضربتاً ضربتا، تو نے کتنے مارنیاں ماری ہیں۔ اور مفعول فیہ کی مثال کم یوماً سرتا، تو نے کتنے دن سیر کی۔ آئیے اب اس کی ترکیب پڑھتے ہیں۔ کم رجلاً ضربتا، کم استفہامیہ مبہم ممیز، رجلاً تمییز، ممیز تمییز مل کر مفعول بہ ہوا، ضربتا فعل با فاعل کے لیے یعنی مفعول بہ مقدم ہوا، فعل با فاعل اپنے مفعول بہ مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ اسی طرح کم ضربتاً ضربتا، یہاں پر کم استفہامیہ مبہم ممیز، ضربتاً تمییز، ممیز تمییز مل کر مفعول مطلق مقدم ہوا ضربتا فعل با فاعل کے لیے، فعل با فاعل اپنے مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ اسی طرح کم یومن سرتا، تو نے کتنے دن سیر کی، یہاں پر کم استفہامیہ مبہم ممیز، یومن تمییز، پھر ممیز تمییز مل کر مفعول فیہ مقدم ہوا، سرتا فعل با فاعل کے لیے، پھر فعل با فاعل اپنے مفعول فیہ مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ اب یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں وہ سب کے سب کم استفہامیہ کے ہیں، جبکہ کم خبریہ کی مثالیں بھی اور ان کی ترکیب بھی اسی طرح
ہوگی۔ مثال کے طور پر کم خبریہ جب مفعول بھی بنے ترکیب میں تو اس کا مثال ہوگا کم رجل ضربت۔ اسی طرح مفعول مطلق کی مثال کم ضربۃ ضربت، اور اسی طرح مفعول فیہ کی مثال کم یوم سرت، اور ترکیب اسی طرح ہوگی۔ مجرور محلاً، کم سے پہلے کم خواہ استفہامیہ ہو یا خبریہ، اگر اس سے پہلے حرف جار یا مضاف ہوگا تو کم مجرور ہوگا۔ جیسے حرف جار کے ذریعے کم استفہام یا مجرور کی مثال بکم رجلا مررت، تو یہاں پر جو کم ہے یہ استفہامیہ ہے، اور اس سے پہلے با حرف جار آیا ہے تو یہاں پر یہ مجرور ہے۔ ترکیب اس کی یوں ہوگی با جارہ کم استفہامیہ مبہم ممیز رجلا تمییز، ممیز تمییز مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فعل مؤخر مررتا فعل با فاعل کے لیے، فعل با فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہاں پر یہ کم استفہام یا مجرور کی مثال تھی کیونکہ حرف جار کے ذریعے مجرور تھی۔ اسی طرح حرف جار کے ذریعے کم خبریہ مجرور کی مثال علی کم رجل حکمت، اس کی ترکیب یوں ہوگی اعلی جارہ کم خبریہ مبہم ممیز رجل تمییز، ممیز تمییز مل کر مجرور اعلی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فعل مؤخر حکمت فعل با فاعل کے لیے، فعل با فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گی۔ اس صورت میں یہ جملہ خبریہ ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہے ان میں کم جو ہے وہ حرف جار کے ذریعے مجرور تھا۔ اسی طرح مضاف کے ذریعے کم استفہام یا مجرور کی مثال غلام کم رجلا ضربت، تو نے کتنے آدمیوں کے غلاموں کو مارا۔ یہاں پر کم جو ہے وہ استفہامیہ ہے اور غلامہ مضاف کے بعد آیا ہے۔ ترکیب اس کی یوں ہوگی غلامہ مضاف کم استفہامیہ مبہم ممیز رجلا تمییز، ممیز تمییز مل کر مضاف الیہ ہوا غلامہ مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی مقدم ہوا ضربتا فعل با فاعل کے لیے، فعل با فاعل اپنے مفعول بھی مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ اسی طرح مضاف کے ذریعے کم خبریہ مجرور کی مثال مال کم رجل سلبت، میں نے بہت سے آدمیوں کا مال چینا۔ یہاں پر کم جو ہے یہ خبریہ ہے، میں نے بہت سے آدمیوں کا مال چینا، اور ترکیب اس کی یوں ہوگی مالا مضاف کم خبریہ مبہم ممیز رجل تمییز، ممیز تمییز مل کر مضاف الیہ ہوا مالا کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی مقدم ہوا سلفت فعل با فاعل کے لیے، فعل با فاعل اپنے مفعول بھی مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ ہوا. اس صورت میں یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گی. مرفوع محلاً، اگر کم خبریہ یا استفہامیہ کے بعد نہ تو فعل ہو اور نہ اس سے پہلے حرف جار یا مضاف ہو تو پھر یہ مرفوع ہوگا محلاً. پھر یہاں بھی دو صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ کم کی تمییز جو ہے وہ یا تو ظرف ہوگی یا نہیں ہوگی. کم استفہامیہ کی مثال جبکہ اس کا تمییز جو ہے وہ ظرف ہو، جیسے کم یومن سفر کا، تو یومن یہاں پر ظرف ہے اور منصوب ہے، تو کم یہاں پر استفہامیہ ہے. کم یومن سفر کا، تیرا سفر کتنے دن ہے. اب اس کی ترکیب کرتے ہیں. یہاں پر کم استفہامیہ مبہم ممیز، یومن تمییز جو کہ ظرف ہے، ممیز تمییز مل کر یہاں پر خبر ہو جائے گی. سفر کا، اس میں سفر مضاف اور کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا. یہاں پر یومن چونکہ منصوب ہے اور کم استفہامیہ ہے تو یہ جملہ استفہامیہ انشائیہ ہو جائے گی. اسی طرح یومن ظرف ہے، تو جب کم استفہامیہ یا خبریہ اس کی تمییز ظرف ہو تو پھر یہ دونوں مل کر ممیز تمییز مل کر اس کو خبر مقدم بنائیں گے. اسی طرح کم خبریہ کی مثال جبکہ اس کا تمییز ظرف ہو، کم شہرن صومی، تو یہاں پر کم خبریہ ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا روزہ رکھنا بہت سے مہینوں میں ہے. میرا روزہ رکھنا بہت سے مہینوں میں ہے. اور اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی جو ہم نے کی. کم شہرن صومی، یہاں پر کم خبریہ مبہم ممیز، شہرن تمییز، ممیز تمییز مل کر خبر مقدم ہو جائے گی. صومی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی. اس صورت میں یہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی کیونکہ یہ کم خبریہ ہے. تو یہ دونوں مثالیں تھی کم استفہامیہ یا کم خبریہ کی جبکہ ان کی تمییز ظرف ہو. اگر ان کی تمییز ظرف نہ ہو تو پھر ترکیب اس طرح نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کم استفہامیہ کی مثال جب اس کا تمییز ظرف نہ ہو، کم رجلاً اخوکا، رجلاً منصوب ہے، کم استفہامیہ ہے، کم رجلاً اخوک، کتنے مرد تیرے بھائی ہیں. اب اس کی ترکیب کرتے ہیں. کم استفہامیہ مبہم ممیز، رجلاً تمییز، ممیز تمییز مل کر مبتدا ہوا، کیونکہ یہاں پر یہ ظرف نہیں تو یہ مبتدا ہوگا. اخو کا مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا. اسی طرح کم خبریہ کی مثال جبکہ اس کا تمییز ظرف نہ ہو تو یہاں پر بھی یہ دونوں مل کر مبتدا بنے گا. جیسے کم رجل ضربتہ، میں نے بہت سے مردوں کو مارا، کیونکہ یہاں پر کم خبریہ ہے. تو کم خبریہ مبہم ممیز، رجل تمییز، ممیز تمییز مل کر مبتدا، ضربتہ فعل با فاعل و مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی اس صورت میں کیونکہ کم خبریہ ہے. کم رکعتن صلیتا، آپ نے کتنے رکعتیں پڑھیں. اس مثال میں کم اس میں کنایا ہے اور اس کا تمییز رکعتن ہے.
اور چونکہ یہ منصوب ہے تو یہاں پر یہ کم استفہامیہ ہے. اب اس کی ترکیب کرتے ہیں. کم استفہامیہ مبہم ممیز رکعتن منصوب تمییز ممیز تمییز مل کر مفعول بھی مقدم ہو جائے گی آنے والے فعل کے لیے جو کہ صلیتا ہے. صلیتا فعل تا ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا. ملکت کذا و کذا درہمن میں اتنے اتنے درہم کا مالک ہوا. اس مثال میں کذا و کذا اس میں کنایا ہے اور اس کی تمیز درہمن ہے جو کہ منصوب ہے. ملک تو فعل تو اس میں ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل. کذا معطوف علیہ واو حرف عطف کذا معطوف معطوف علیہ اور معطوف مل کر اس میں کنایا مبہم ممیز درہمن تمییز ممیز تمییز مل کر مفعول بھی ہوا. ملک تو فعل کے لیے ملک تو فعل بفاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کم علوم اعرف یہاں پر علوم چونکہ مجرور آیا ہے تو یہاں پر کم خبریہ ہوگا تو ترجمہ یوں ہوگا میں کثیر علوم جانتا ہوں. اس مثال میں کم اس میں کنایا ہے اور اس کی تمییز علوم ہے اور ایک کم خبریہ ہے. کم خبریہ مبہم ممیز علوم مجرور تمییز ممیز تمییز مل کر مفعول بھی مقدم. اعرف فعل انا ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کم رجلا سافرا کتنے مردوں نے سفر کیا. اس مثال میں کم اس میں کنایا ہے اور اس کی تمیز رجلن ہے اور یہ کم استفہامیہ ہے. کم استفہامیہ ممیز رجلن منصوب تمییز ممیز اپنی تمییز سے مل کر مفعول بھی مقدم. سافرا فعل ہوا ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا.